بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں عفو و درگزر کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہا ہوں۔ آج سن لیجئے، حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے، تو اس وقت ایک منادی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری بار اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا وہ کون ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے پر ہے؟ تو اعلان کرنے والا کہے گا ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بار وہی منادی اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے پر ہے وہ اٹھے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور اللہ جل شانہ بلا حساب ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلی روایت بھی آپ توجہ سے سن لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمن باللہ ولا یؤمن۔ قالوا یا رسول اللہ بما ذلک؟ قال جار لا یأمن جارہ بوائقہ۔ قالوا یا رسول اللہ بما بوائقہ؟ قال شرہ۔ اب ترجمہ سن لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، 3 بار قسم کھائی اور فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ مومن نہیں ہے۔ تو صحابہ نے دریافت کیا، کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اس حدیث میں اگرچہ بعض مخصوص حالات میں مومن نہ ہونے کی نشاندہی فرمائی گئی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانا اسلام میں سخت ناپسندیدہ فعل ہے۔ ایسا کرنے والا شخص اسلامی معاشرے میں اپنی قدر و قیمت اور احترام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درس قرآن www.درسقرآن.com